أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بار بار اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ انسان اس دنیا میں لغو اور بیکار اور عبث نہیں آیا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے جس مقصد کو اس نے ادا کرنا ہے، اور وہ مقصد بہت ہی اہم اور قیمتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کی عظمت کو سمجھتا ہے وہ یقیناً انسانیت کے اس مقام پر فائز ہے جس پر اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو اس مقصد کو بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ انسانیت کے اس مقام سے نہ صرف یہ کہ گر جاتا ہے بلکہ اس بدترین پستی میں چلا جاتا ہے کہ جانور اور حشرات الارض اور بدترین مخلوقات بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہیں، اور وہ ان سے بھی جو ہے وہ پستی میں گر جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک خود ساختہ کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام اس بات پر شاہد ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہمیں یہی بات سمجھاتی ہیں اور یہی ذکر کرتی ہیں۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین یہ پھرنے والی جو مخلوقات ہیں زمین میں، ان میں سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل وہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، نہ حق کی بات کو سنتے ہیں اور نہ حق کی بات بولتے ہیں۔ ان کے کان اللہ رب العزت کی معصیت تو سن سکتے ہیں لیکن حق کی بات کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ جس بات کو سن لیا جائے اور اس کو سمجھانا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، وہ گویا نہ سننا ہوتا ہے، وہ عدم سماع ہوتا ہے، اس کو سنی انسنی کر دینا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ جس بات کو دیکھ کر، حقیقت کو اپنے سامنے پا کر اس کے مطابق عمل نہ کرنا انسان کے اندھے پن پر دلیل ہے، اور صرف دنیاوی بصارت جو ہے اس سے اس کو کامل بصیرت نہیں کہا جا سکتا، ناکامل بصارت کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کا یہ مقصد بتایا ہے، فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں بس ایسے ہی بیکار بھیج دیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے سوال نہیں کیا جائے گا، اس کو اپنے جسم پر اللہ نے اختیار تو دیا ہے جیسا کہ اللہ نے چاہا، لیکن کیا اس اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی من مانی کرنے میں آزاد ہے اور جس طرح سے چاہے اپنی آنکھوں، نگاہوں کا، کانوں کا استعمال کرتا پھرے، اپنے جسم کو جس طرح سے چاہے وہ استعمال کر لے اور اس پر اسے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ اور فرمایا کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ تو اس لیے یہ انسان اور جن جو اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں، ان کو دنیا میں عبث نہیں بھیجا گیا ہے، اس کا ہر لمحہ یا اس کے ایمان میں اس کو اوپر لے کر جا رہا ہے یا اس کو نیچے گرا رہا ہے، یا اس کا سفر اللہ کی طرف سے اور یا اس کا سفر جو ہے وہ اللہ سے دور اس کو ہٹا رہا ہے۔ درمیان والی یا تیسری کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اور اللہ کی شریعت، اللہ کا اتارا ہوا یہ علم، یہ حق ہے، کمال حق اور مطلقاً حق ہے۔ یہ ایسا سچ ہے جو ہر شخص کے لیے
ہر دور میں ہر انسان کے لیے، ہر معاشرے کے لیے حق ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے لیے کبھی سچ ہے، کسی کے لیے سچ نہیں ہے، کسی کے لیے قابل عمل ہے اور کبھی کسی کے لیے قابل عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر وقت یہ کامل حق ہے، اور جو کامل حق کو سمجھنے کے بعد اس سے آنکھیں چراتا ہے تو اس کا انجام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوب جائے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے تو اوپر جاتا ہے۔ کامل حق کے آنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے حق آ جائے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، تو جب کامل حق آ جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان کے پاس اختیار نہیں رہتا۔ اب دو ہی راستے ہیں، دو ہی اس کی کیفیتیں ہیں، یا تو اللہ کی طرف بڑھے گا یا شیطان کی طرف بڑھے گا، حزب اللہ میں سے بن جائے گا، حزب الشیطان میں سے بن جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا کہ یہ تم بغیر علم کے جو کسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، موقف بناتے رہتے ہو اور فتوے صادر کرتے رہتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہو، کلام منسوب کرتے ہو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، یا شریعت کے نام پر باتیں کرتے ہو، اور اس طرح سے دانشوری کے نام پر دانشوری بگاڑتے رہتے ہو، یا فلسفے کے نام پر اپنی عقل جھاڑتے رہتے ہو جبکہ اس میں علم نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی طرف سے جو نور اتارا گیا اس سے خالی ہے۔ فرمایا اس کو مذاق نہیں سمجھنا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ یہ خطاب نبی کریم کو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو اللہ کے رسول ہیں، یہ خطاب ان کی طرف موجہ ہے، لیکن پھر آپ کے ذریعے پوری امت سے یہ خطاب کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا تقوی اور ان کی اپنی حفاظت اپنی نگاہوں کی اور اپنی زبان مبارک کی اتنی عظیم تھی۔ ایک شخص سوال پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ای البقاء یحب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کی نگاہ میں روئے زمین کی سب سے محبوب ترین جگہیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ادری حتی اسأل جبریل، مجھے علم نہیں ہے جب تک کہ میں جبریل امین سے سوال نہ کر لوں۔ اس کے اس سوال کا جواب اپنی عقل سے اور اپنی طرف سے سوچ و وچار کرنے کے بعد اور کسی من گھڑت قضیے کی بنا پر نہیں دینا پسند فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جب تک میں جبریل امین سے یہ سوال نہیں کر لیتا اور اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس لیے کہ آپ کلام فرماتے ہیں تو اللہ کی وحی کی روشنی میں کلام فرماتے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے جب نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور نکلتا ہے، نور الہی ہے، وہ قرآن ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، یہ دونوں اللہ کی طرف سے نور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى، فرمایا کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے علم نہ آ جائے، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ علم اترا۔ فرمایا کہ حب البقاء الی اللہ المساجد وابغضها الاسواق، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین جگہیں اللہ کی مساجد ہیں، مساجد اللہ ہیں۔ معلوم ہوا اس سے، اس حدیث سے کئی باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ایک تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کو اہمیت دی، اس کے اس سوال کو اہمیت دی، اور اس سوال کا علم اللہ سے حاصل ہونے کی آرزو فرمائی، اس لیے کہ سوال اہم تھا، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی واللہ تعالی اعلم کہ وہ اللہ کی محبت سے متعلق تھا۔ ایک مسلمان جب روئے زمین پر رہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مکان پر رہتا ہے، کسی نہ کسی وقت میں جیتا ہے، وقت کے اور مکان کے ظروف سے وہ آزاد نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سوال کرنا فطری ہے کہ اللہ رب العزت کو کون سی جگہیں ایسی ہیں جو محبوب ترین ہیں، جو اللہ کی محبت ہے، تاکہ میری محبت بھی وہی بن جائے، اور جو مقامات اللہ کو پسند ہیں وہی مقامات میری محبت کے بن جائیں، جیسا کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہی چیزیں میری محبوب بن جائیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کی اللہ سے یہ دعا تھی کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ اکبر، اس دعا کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔
اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ترین ہستی اور شخصیت ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے چہرہ ذوالجلال سے محبت کرنا کتنا عظیم الشان امر ہے اور کتنی عظیم مرتبت ہے اور منصب ہے۔ وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك، اور اللہ تجھ سے اس محبت کا، اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب لے جائے، اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا محبوب بنا دے۔ تو اللہ کی محبت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ نے مومن کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ ان کپڑوں کی آرزو میں لگ جائے جنہوں نے پھٹ کر بوسیدہ ہو کر کوڑے دان کی زینت بننا ہے، یا اس جسم کو پالنے میں لگ جائے اور دن رات اس کے تغذیے کی کوشش میں لگ جائے جس نے قبر کی مٹی میں کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بننا ہے، یا ان محل و مکان کی محبت میں اپنے آپ کو دیوانہ اور مجنون بنا لے جنہوں نے بالآخر ڈھہ جانا ہے یا اس نے اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی محبت اور شہوت کے لیے صرف ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے، اپنے مقصد اور اپنے رب کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قبر میں جب اس کو لٹایا جانا ہے تو اس کے پاس فرمایا کہ اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے آئیں گے منکر اور نکیر۔ اللہ کے رسول نے ان کے نام بھی بتلائے اور ان کی صفات اور کیفیت بھی بتلائی۔ فرمایا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے لیکن ان کی آنکھیں بھرپور نیلی ہوں گی جیسے کہ آسمان نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سیاہ پہ نیلا رنگ ہو تو وہ کیسا خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ یہ آئیں گے اور اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مجلس میں کہ صحابہ کرام کی اس بات کو سن کر چیخیں بلند ہو گئیں، فرمایا کہ تم قبر میں قریب قریب دجال کے فتنے کے آزمائے جاؤ گے، یعنی تمہاری آزمائش ہونی ہے قبر میں، چھوڑا نہیں جائے گا، اور ان منکر اور نکیر کا جو آنا ہے، ان کی جو کیفیت ہے ان کی آمد کی اور ان کی صفات ان کی شخصیت کی، یہ ایسی خوفناک ہیں اگر انسان کو اللہ کی توفیق نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے کلمہ طیبہ کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ تثبیت نہ ہو، اس کو یہ ثبات نہ ملے، تو کوئی شخص منکر اور نکیر کی اس جو ہے وہ سوال و جواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا وہ اٹھا کر اس کو بٹھائیں گے، اللہ کا جو نیک بندہ ہے وہ تو بچ جائے گا، لمبی حدیث ہے، اور فرمایا کہ جو منافق تھا یا مرتاب تھا، دنیا میں شک کرنے والا فاسق، اللہ کا نافرمان، جب اس کو بٹھایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا من ربک ما دینک، اور اس طرح سے من نبیک، تو فرمائے گا، وہ کہے گا جواب میں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے لوگوں سے کچھ کہتے ہوئے سنا، جیسا میں نے ان کو سنا ویسا میں نے خود کہہ دیا۔ تو وہ جواب میں یہ کہیں گے، اس کو بتائیں گے کہ تیری جو آج حالت ہے، تیرے اس جہل کی اور تیری جو ذلت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لا دریت ولا تلیت، کہ تو نے نہ تو غور کیا، نہ تو نے درایت کیا ہوتی ہے، لا دریت، کہ تو نے درایت سے کام نہیں لیا۔ درایت یہ ہوتی ہے کہ انسان تھوڑی سی گہری نظر سے چیزوں کو جانچ لیتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا پسند کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں تدبر کرتا ہے، تفکر سے کام لیتا ہے، اس زندگی کی عارضیت پر نظر دوڑاتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، اور ذرا سا بھی شعور ہو جو اللہ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہاں کی ناکامی اصل ناکامی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا دریت، تو نے غور نہیں کیا، تو نے تفکر نہیں کیا، تو نے اس پر غور کرنا، اس کو اہمیت دینا پسند نہیں کیا، قابل غور جانا نہیں۔ ولا تلیت، اس کے دو مفاہیم ہیں، اور تو نے قرآن کریم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، نہ ان کی اتباع کی، نہ ان کو پڑھا، نہ اللہ کے رسول کی اتباع کی، نہ صحابہ کرام کے راستے پر چلا، نہ امت کے صالحین کو دیکھا، نہ فساق اور فجار کے انجام سے عبرت حاصل کی۔
جیسے کہ اللہ کے رسول نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے ان قوموں کے عذاب کو اور ان واقعات کو اہل ایمان کے لیے موعظت بنایا ہے، عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اس نے غور نہیں کیا، یہ دنیا میں انسان جس کی کیفیت بعض احادیث میں آئی ہے، جن کو اگرچہ کچھ علماء نے ان کی سند میں کلام کیا ہے مگر ان کو پیش کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ بغض کرتا ہے، بغض رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہ حدیث کے الفاظ دیگر سلف صالحین کے اقوال اور صحابہ کرام کی باتوں سے ثابت ہیں، اور یہ مفہوم قرآن کریم اور دیگر حدیث سے یہ مفاہیم ثابت ہیں۔ فرمایا ان کی کیفیت ہے کہ جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ۔ فرمایا کہ وہ دن کے گدھے ہوتے ہیں اور رات کے مردار ہوتے ہیں، دن کے گدھے کہ دماغ نہیں ہے صرف، اور فرمایا کہ عالم بامر الدنیا، دنیا کے معاملے کو خوب جانتا ہے۔ کبھی آپ نے گدھے دیکھے ہیں؟ بہت محنت کرتا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ یہاں پر جو گدھا اپنی جگہ پر ایک بہت عظیم مخلوق ہے اللہ کی، اور یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس کی صلاۃ بھی ہے، اس کی تسبیح بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شر الدواب، یہ انسان ہے، زمین پر رینگنے والی تمام مخلوقات میں سے بدترین مخلوق وہ گدھا نہیں ہے، وہ خنزیر نہیں ہے، وہ کتا نہیں ہے۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ انسان ہے جو گونگا ہے اور بہرا ہے، حق سنتا ہے نہ حق بولتا ہے، جس کا کان کبھی اللہ کی معصیت کرتا ہے، جس کی زبان کبھی اللہ کی نافرمانی میں بولتی ہے، اور جس کی آنکھ کبھی اللہ کی نافرمانی میں دیکھتی ہے، جس کا ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں اٹھتا ہے جب اٹھتا ہے، اس کے پاؤں بھی یہی کام کرتے ہیں، اور اس کا دل بھی پھر یہی کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ذرائع ہیں۔ زبان بولتی ہے اور زبان باطل کو اپنے اندر ڈالنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ امور ہیں جو مشتبہ امور ہیں۔ فرمایا کہ جو ان مشتبہ امور کو جائز سمجھ کر یا بے پرواہ ہو کر اختیار کر لیتا ہے، فرمایا وہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سن لو کہ دلوں میں، جسموں کے اندر ایک لوتھڑا ہے اور وہ قلب ہے، وہ دل ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم مفسد ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا آپ نے حلال و حرام کے ذکر کے بعد دل کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس زبان سے جب حلال اندر جاتا ہے جسم میں تو دل کی صحت مل جاتی ہے، اور جب حرام جاتا ہے تو یہ دل مریض بن جاتا ہے، پھر اس میں اللہ کی محبت کے خیال نہیں آتے، پھر اس میں شہوت ابھرتی ہے، اس میں شیطان کی عبادت کے خیالات ابھرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی آنکھ کا ہے، اور یہی صورتحال انسان کے اس کان کی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اس طرح سے پیدا نہیں کیا کہ تم بے پرواہ ہو کر اپنی آنکھوں، اپنی کانوں کو، اپنی زبانوں کو آزاد چھوڑ دو اور جو چیز آئے سو کرتے رہو، بلکہ اللہ نے ان کا مواخذہ کرنا ہے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک نے، یہاں تک کہ تمہارے دل نے بھی اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، سوال کیا جائے گا۔ جو کچھ اس دل سے کمایا، فؤاد سے کمایا ہے، فؤاد دل کا وہ حصہ ہے، فؤاد قلب کو نہیں کہتے، اور قلب فؤاد نہیں ہے۔ فؤاد قلب کی اس کیفیت یا اس حصے کا نام ہے جو جذبات کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، جو جذبات کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب انسان بھرپور جذبات میں ہوتا ہے، غصے میں ہو یا شہوت میں ہو یا کسی بھی اور کیفیت میں ہو، اس صورتحال میں معلوم ہوتا ہے کہ کیا اس کے دل و دماغ پر اللہ کے حکم کا پہرا رہا ہے یا نہیں رہا، اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے اور کتنی محبت ہے، اور اس موقع پر یہ کیا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور جو ان سے کیا ہے وہ سب، وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے اس کا سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور جو چاہے یہ کہتا پھرے، جو چاہے یہ کرتا پھرے۔ آج کل ایسے بہت سے مفتی حضرات نکلے ہوئے ہیں، اپنی زبان سے جو چاہتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں۔ دین کے معاملے کو ہم نے
پبلک ڈسکورس بنا رکھا ہے کہ ہر شخص اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اس کو اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کے بارے میں رہنمائی دینا اور اس سے متعلق بات کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ دنیا میں انسان کو قیادت کیسے مل سکتی ہے، اور دنیا میں انسان کی زندگی بہترین کیسے ہو سکتی ہے، دنیا میں انسان غموں اور دکھوں سے آزاد کیسے ہو سکتا ہے، ان کو معمولی موضوع سمجھ رکھا ہے۔ یہ بڑے بڑے مضامین ہیں، یہ وہ بڑی بڑی حقیقتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے یا انسان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے یا وہ جنت کا مستحق ہو سکتا ہے اگر ایک صحیح قدم اٹھا لیا جو اللہ کی جانب لے جانے والا ہے، اور اگر غلط قدم اٹھا لیا تو یہی انسان کی سوچ اور نظریہ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ ان موضوعات پر بولنے والے آج وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک جبریل امین مجھ پر یہ وحی لے کر نہیں آتے میں جواب نہیں دے سکتا۔ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جن کو اللہ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیے، حکم دیجئے اس بصیرت کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو بصیرت عطا فرمائی، کائنات میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ کی وحی کے بغیر بولنا پسند نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول کی احتیاط ہے جو ہمارے لیے مثال ہے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ میں سے ایک صحابی زخمی ہو گئے، ان کے سر پر زخم لگا، انہوں نے مسئلہ پوچھا کیونکہ ان پر غسل واجب ہو گیا رات میں کسی وقت کہ میں کیا کروں، غسل کروں یا نہ کروں۔ تو دیگر صحابہ کرام کو جن کو اس مسئلے کا صحیح علم نہیں تھا انہوں نے خیال کیا کہ شاید غسل کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ آپ نے غسل ضرور کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے غسل کیا اور اس زخم کے خراب ہونے کی بنا پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس نے یہ سوال پوچھا تھا، فتویٰ دینے والوں نے فتویٰ دے دیا اور اس نے عمل کیا جس کی بنا پر یہ حادثہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کرے۔ کیوں؟ فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ الم یکن شفاء العی السؤال، کیا جس کو علم نہ ہو، جو عاجز ہو جواب دینے سے، اس کے اس مرض کی شفا، اس کے مسئلے کا حل سوال پوچھنے میں نہیں ہے؟ اگر علم نہیں ہے تو پوچھ لیتا۔ اگر ان کو علم نہیں تھا اس بارے میں خود سے بات کیوں کی جب تک کہ مجھ سے نہ پوچھ لیتے یا اللہ کا حکم جان نہ لیتے، خود سے یہ فتویٰ صادر نہ کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس دور میں ہر وہ شخص جس کی صورتحال دیکھنے سے بھی تعلق نہیں رکھتی، اللہ کے دین کے معاملے میں انسانیت کے کامیابی کے راز کیا ہیں اور فلاح بہبود کیسے آ سکتی ہے، اس مسئلے پر دین کے ریفرنسز دے دے کر بات کرتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ عمومی مسائل ہیں، حالانکہ یہ دقیق ترین مسائل ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کی شخصیت کے سنوارنے کے ساتھ ہے، اور انسان کی زندگی کا ایک لائحہ عمل مرتب کرنا۔ یہ بڑے بڑے اور گہرے سوالات ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کا جواب دیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں اسوہ حسنہ میں ان کا حل موجود ہے۔ بغیر علم کے بات کرنا، اپنی زبان کو استعمال کرنا یا اپنے کانوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرنا اور اسی طرح سے اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں اٹھانا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ خطرناک معاملات ہیں، یہ خطرناک چیزیں ہیں اس امت کے لیے جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ زندگی میں اگر وہ آیا، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کا غلام بن جائے، اس کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کے حکم کا پابند بن جائے اور اس کی تمام ذاتی اغراض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اور اللہ کی مرضی میں گم ہو جائیں۔ جب انسان اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ سب سے بڑی بیماری حسد سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ حسد اور بغض اور کینہ یہ اہل اسلام کے اندر ہو یا اہل کفر کے اندر ہو، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد وہ مرض ہے جس نے شیطان کو اللہ رب العزت کا باغی بنا دیا۔ سب سے پہلا وہ گناہ جس نے مجبور کر دیا اور اس کی بنیاد پر پھر کبر پیدا ہوا شیطان کے اندر، جو اللہ کی نافرمانی آسمان پر کی گئی،
اس شیطان کی طرف سے، وہ کبر تھا اور اس کی بنیاد یہی حسد تھا۔ حسد کیا اس نے آدم علیہ السلام سے، اور یہ حسد وہی بیماری ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کو دوسرے کا قتل کرنے پر مجبور کر دیا، جو روئے زمین پر انسانیت کا سب سے پہلا قتل تھا، حسد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم الحسد والبغضاء ہی الحالقہ حالقۃ الدین لا حالقۃ الشعر۔ فرمایا کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماری ایک گھس آئی ہے، پچھلی امتوں کی بیماری، ان کا بہت بڑا مرض اس امت کے اندر آیا ہے، اور اللہ جس کو چاہے اسی کو بچاتا ہے، اور جو نہ بچ سکے، نہ بچنا چاہے، تو پھر وہ ہر طرح کی محرومی اس کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ حسد اور بغضاء ہے۔ بغضاء کہتے ہیں شدید بغض کو، باہمی منافرت اور کینہ، اور حسد فرمایا یہ حالقۃ الدین ہے، دین کو کاٹ کھانے والی چیز ہے، دین کو برباد کر دینے والی چیز ہے، دین کو بالکل یا ختم کر دیتی ہے، بالکل دین کی کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ یہ حسد اتنی بڑی چیز ہے۔ پھر انسان سوچتا نہیں کہ اپنی زبان سے کیا بولتا ہے، اور اپنی آنکھ سے کیا دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہاتھ اور زبان جب اسلام لے آئیں، مسلمان بن جائیں، تو ان میں سلامتی کا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان خود بھی اپنے آپ کو اپنی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ایمان جب انسان مومن بن جائے تو اس میں امن کا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان خود بھی اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے نفس کے شرور سے اپنے آپ کو امن دیتا ہے، اور دیگر مسلمان بھی اس کی وجہ سے پھر امن میں رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن غبار فی سبیل اللہ وفیح جہنم، کہ مسلمان اس کے پیٹ میں، بندہ مومن کے پیٹ میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کی راہ میں، اللہ کی جہاد کی راہ میں غبار جو اس کی ناک میں، اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور دوسرا جہنم کی آگ، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کہ ولا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، اسی طرح فرمایا کہ مومن کے پیٹ میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر ایمان ہے وہاں پر حسد نہیں ہو سکتا ہے، اور جہاں پر حسد آ گیا اتنا حصہ ایمان کا اٹھ گیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان اور حسد یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کان و من کان، کوئی بھی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بڑا شیخ ہو، کوئی بھی انسان ہو، حسد کی بیماری جس میں آ گئی، اس نے اپنے ایمان کو اتنا ختم کر لیا، اور اس کے بعد پھر اس کی یہ جو روک ہے، یہ جو حد ہے اپنے جسم پر، یہ جو تقوی کا جو لبادہ ہے، یہ پھٹ جاتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی معاملات پر دینی اور دنیاوی غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کس جگر میں چل رہی ہے، اس دنیا میں ہماری آمد کا مقصد کیا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء، ہماری شکل و صورت، ہمارا کھانا پینا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کیا ہر چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہر عضو کو اللہ کا مطیع ہونا ہے، یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ اللہ نے سوال کرنا ہے، ان میں سے ہر عمل کا نتیجہ ملنا ہے، ہر عمل کا نتیجہ موت کے وقت اور قبر میں اور آخرت میں ملنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے دنیا میں امن میں رہا، دنیا میں بے خوف ہو گیا، من امننی فی الدنیا خفتہ فی الآخرہ، جو دنیا میں میرے حکم سے، میری وعید سے امن میں رہا، کہ کیا فرق پڑتا ہے، دیکھا جائے گا، میں اسے ڈراؤں گا قیامت کے روز، اسے خوف ملے گا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا میں اسے آخرت میں امن دے دوں گا۔ دنیا میں جو انسان جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا ہی قیامت کے روز اللہ کے امن کا مستحق ہے، اور دنیا میں جو انسان اللہ سے جتنا بے خوف ہے اتنا ہی قیامت کے روز اللہ کے خوف کا مستحق ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان کے پاس جتنا نور ہے اتنا ہی نور اس کو پورے صراط پر ملنا ہے اللہ کی رحمت سے،
اور دنیا میں جتنے اندھیرے ہیں یہی اندھیرے اس کے ساتھ قبر میں جانے ہیں، یہی اندھیرے اس کے ساتھ آخرت میں ہوں گے۔ اللہ نے میزان قائم کرنا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں عدل ہے اور اس میں انصاف ہے۔ اس میزان میں یہ نہیں کہ کسی کے لیے کچھ ہے کسی کے لیے کچھ ہے، اللہ نے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خلق اللہ خلقہ فی ظلمۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو ہے وہ اندھیرے میں پیدا کیا۔ فرمایا اس کے بعد پھر فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، اللہ نے ان پر اپنا نور ڈالا، اپنی مخلوق پر اپنا نور ڈالا۔ فرمایا فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَىٰ وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، جس کو یہ نور مل گیا وہ ہدایت یافتہ بن گیا، اور جو اس نور سے محروم رہا۔ یہ ہمارے دنیا میں آنے سے قبل کی بات ہے، اس لیے حدیث کے آخر میں ہے کہ جف القلم، کہ قلم خوش ہو چکا ہے علی علم اللہ تعالی، اللہ کے اس علم ازلی اور ابدی پر جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لیکن انسان کا عمل خود اس کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا جس کو اللہ کا نور مل گیا اس کو آج دنیا میں یہ نور نظر آتا ہے اپنے اندر، اس کو تلاش کرو۔ جتنا آج اللہ کے حکم پر عمل ہے اور اس نور کی آرزو ہے، اتنا ہی نور قیامت کے روز ملنا ہے، آخرت کے روز ملنا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور جتنا آج اس دنیا میں اللہ کے نور سے محرومی ہے، یہی محرومی جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گی، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد دنیا میں اللہ کی بندگی، اللہ کا تقوی اور اللہ کے اس نور کے حصول ہے، اور اس کی زندگی ہر وقت اس کی حالت میں گزرنی چاہیے۔ یہ دنیا کے اندر آ کر بے خوف ہو جانا، اپنی زبان کے بارے میں، اپنی آنکھوں کے بارے میں، اپنے کانوں کے بارے میں، یہ تمام جو صفات ہیں یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے، اور خطرہ ہے کہ جو انسان اس معاملے میں بے باک ہو جاتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسی عذاب میں گرفتار کر دے۔ جیسی اس کے پاس غفلت ہے اللہ اس کو اسی عذاب میں گرفتار کر دے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پر مہر لگا دی ہے، اور اللہ نے ان کے کانوں پر وہ بند کر دیا ہے، اور اس طرح سے فرمایا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے دبیز پردے رکھ دیے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آنکھ جو اللہ کی معصیت میں استعمال ہوتی رہتی ہے، ممکن ہے کہ اللہ اس آنکھ کے آگے پردے کر دے۔ یہ کان جو اللہ کی معصیت سنتا ہے، اس خطرے میں ہے کہ اللہ اس کان پر مہر لگا دے، اس سمع کو بند کر دے کہ یہ سب کچھ سنے مگر اللہ کے دین کی بات نہ سنے۔ یعنی دین کی بات نہ سننے سے کیا مراد ہے کہ سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ نہ سننا ہے، سننا نہ سننا برابر ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی یہ معاملہ نہیں کرنا ہے، اس میں جان کا نقصان ہے، جان کا خوف ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ سنتا ہے لیکن وہی کام کرتا ہے اور مر جاتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس نے سن لیا تھا؟ اس نے نہیں سنا تھا۔ اگر اس نے سنا ہوتا اور اس کو اپنی جان کی اور سننے کی اہمیت کا احساس ہوتا تو اپنے آپ کو وہ بچا لیتا۔ یہی صورتحال ہے آج غفلت کی، الا ما شاء اللہ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون۔ تو آئیے اپنے آپ کو ہم اس غفلت سے نکالیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ دنیا کی محبت، دنیا پرستی اور غفلت موجود ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس غفلت سے آزاد کر دے، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ علماء کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جو اللہ کی طرف سے جزا ہوتی ہے نا، وہ انسان کے عمل کی جنس سے ہوتی ہے۔ جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے اسی جنس کی اس کو جزا ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں نیک اعمال بتائے ہیں، اگر ہم ان نیک اعمال کی جنس پر عمل کریں تو ہمیں اسی جنس کا اجر ملے گا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ حدیث آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے جو بابرکت جگہ ہیں، جو محبوب ترین جگہ ہیں اللہ کو، وہ کون سی ہیں؟ اللہ کی مساجد ہیں نا، مساجد اللہ ہیں۔ یہ مسجدیں ہم میں سے جن محترم دوستوں نے سورہ نور کی تفسیر سنی ہے، اس میں نے بیان کیا تھا آیت النور میں کہ اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت النور میں کہ روئے زمین میں جو نور کے مراکز ہیں، جہاں سے اللہ کا نور ملتا ہے، وہ کون سی جگہ ہیں؟ اللہ کی مساجد ہیں، مساجد اللہ ہیں۔ یہ وہ مراکز ہے جہاں سے اللہ کا نور ملتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے روز وہ جگہ کہ جہاں پر انسان کو سب سے زیادہ نور کی ضرورت ہوگی، محتاج ہوگا، وہ کون سا مقام ہے؟
پل صراط ہے، جب جہنم پر سے گزرنا ہے، وہاں اندھیرے ہیں، وہ بہت بڑا امتحان ہے جن سے اللہ کے رسول اور انبیاء بھی پناہ مانگتے ہیں. بہت بڑا امتحان ہے، خوف زدہ کرنے والا ہے. وہاں پر اندھیرے ہوں گے، اور جس کے پاس نور ہوگا اللہ کی رحمت سے وہی اس کو عبور کر پائے گا. آئیے آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ. غور فرمائیے، کہا کہ اللہ نے اس شخص کی ذمہ داری لے لی ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور کون بیان کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا جس کے لیے مسجد جو ہے اس کا گھر بن جائے. جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے، یعنی اس سے اس طرح محبت کرے جیسے اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اس میں اس طرح سکون پائے اور قرار پائے جس طرح اپنے گھر سے قرار پاتا ہے. اس لیے نہیں کہ مسجد میں جا کر لوگوں کی چغلیاں کرنی ہیں، غیبتیں کرنی ہیں، تجسس کرنا ہے، ٹو لگانی ہے، جاسوسی کرنی ہے، اس کے پیسے لینے ہیں، جوتیاں چوری کرنی ہیں اور دیگر معاملات کرنے ہیں. اپنی چوکیداری اور اپنی اتھارٹی جمانی ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم کون ہے، وزیر خزانہ کون ہے، اور مالک کون ہے، مملوک کون ہے. یہ کیفیات شرمناک ہے کہ مسلمان اللہ کی مساجد میں یہ معاملات جو کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے. کس کا گھر ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محبوب ترین جگہ کہا جہاں اللہ کے جلال، اس کی ہیبت مسلمان پر طاری ہونی چاہیے. جب یہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کا دل ٹوٹ جانا چاہیے. اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کا دل اللہ کے خوف سے ٹوٹ جانا چاہیے کہ اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں. اور پھر اس کو اللہ کے گھروں میں جانا چاہیے محبت کی بنا پر. کیوں جائے اللہ کے گھروں میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کی ضمانت لی. ظاہر ہے کہ اس میں اخلاص موجود ہے. ہر وہ عمل جو جزا کا اللہ کی رتبے کا مستحق ہے وہ اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے. فرمایا اللہ نے اس کی ضمانت لے لی جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے. بالروح والرحمت، دو چیزیں پہلے بیان فرمائی. فرمایا اللہ اس کو اپنی رحمت اور روح یعنی کشادگی اور دنیا و آخرت کی رحمتیں عطا فرمائیں گے، انعامات عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، اور رحمتیں عطا فرمائیں گے. اور پھر اس سے بڑا اجر دیکھیے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ مسجد جو ہے اللہ کا نور کی جگہ ہے. فرمایا اللہ ایک ضمانت لیتا ہے اپنی عظیم رحمتوں کی، اور دوسری ضمانت کیا لیتا ہے؟ والجواز علی الصراط الى رضوان اللہ الى الجنہ. اور دوسری ضمانت اللہ یہ لیتا ہے کہ اللہ پل صراط پر سے اس کو پار کروا کر اپنی جنتوں میں لے جائے گا، اس کو اپنی رضا میں، رضوان میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی؟ سب سے بڑا مرحلہ جو شدید اور خوفناک ترین مرحلہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم پر سے گزارنا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اما عائشہ یہ آیت پڑھتی ہیں ایک رات اور روتی چلی جاتی ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. وہ روتی رہتی ہیں اور یہی آیت پڑھتی چلی جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس پر سے گزارنا ہے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے ہر ایک کو جہنم پر سے گزارنا ہے. کوئی نیک، بد، نبی، ولی کوئی اس سے آزاد نہیں ہے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے جہنم سے گزر کر جانا ہے. اور صحابہ کرام کیوں روا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو وعدہ کر لیا ہے اور اس کو حتماً کہہ دیا ہے کہ میں نے گزار کر چھوڑنا ہے، جہنم پر سے گزارنا ہے، یہ آزمائش ہونی ہے، لیکن گارنٹی نہیں دی عبور کرنے کی. گارنٹی صرف اسی کو دی ہے. فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر نجات اسی کو دوں گا جو متقی ہوگا، اور جو ظالم ہے وہ اس میں گر جائیں گے، جہنم میں گر کر رہیں گے. اب تقوی کس میں ہے کس میں نہیں، اس کی ہم تو ضمانت نہیں دے سکتے اپنے بارے میں، یہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے ان باتوں کو سمجھ لیجئے. یہ قیمتی چیزیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. آج ان کا وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اور آج ہمارے پاس یہ اللہ نے کتنی خوش نصیبی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر اہل ایمان اور بلکہ لوگ فرمایا بہت غبن کرتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. ایک انسان کی صحت اور ایک انسان کی فراغت ہے. آج ہمارے پاس یہ فراغت ہے، ہمارے پاس حالت امن ہے. ہم
اللہ کی مساجد میں جا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے دین کی بات سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تمام ہمارے پاس سہولتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، آج ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ وقت اللہ کی مساجد سے محبت میں گزار لیں، جو فارغ وقت ملے اس کو فضول اور لغو مجالس کی بجائے اللہ کے گھروں میں آئیں، اللہ کا قرآن سنیں، دین پڑھیں، سنیں، اس کو سمجھیں اور سیکھیں۔ واللہ بہت بڑی سعادتیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس پہ کتنے اجر، کتنے بڑے اور عظیم اجر مرتب ہونے ہیں، کیسی شانیں مل جانی ہیں۔ آج اس کی قدر کرنے کا وقت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ ہمیں احساس بھی دے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور توفیق بھی عطا فرما دے۔ کسی محترم بھائی نے سوال کیا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ کون سا افضل ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر صدقہ وہی افضل ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، جتنا اس میں ریا سے آزادی ہوگی، جتنا وہ ریا سے، ریاکاری سے بالکل پاک ہوگا، اتنا اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ اس لیے جو مخفی صدقہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، جو کہ وارد ہوئی ہے شریعت کے اندر بھی، کہ چھپ کر صدقہ دینا، کہ انسان کے جو ہے وہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اتنا مخفی صدقہ، یعنی مخفی سے کی طرف اشارہ ہے کہ خفیہ دیا جائے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ لیکن بہرحال صدقے کا جو افضل ہونا ہے اس کا تعلق ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسے حالات سے نہیں رہتا ہے۔ یہ صدقہ دینے والے کی کیفیت اور جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے اور جس وقت میں دیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے یہ چیزیں فرق ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے صدقہ دینا چاہتا ہے اور اس کا قریب شخص ہے، قریبی ہے، جو اقرباء میں سے ہے، وہ محتاج ہے، اور ایک دور کا شخص ہے، تو جو قریبی ہے، قرابت دار ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، اس کو دینا افضل ہے اس کے مقابلے میں جو دور ہے۔ اسی طرح سے ایک فقیر شخص ہے، فقیر کا صدقہ دینا غنی کے مقابلے میں وہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے جب انسان جو ہے وہ کسی مجبوری کی حالت میں ہے، اس کے باوجود وہ پھر صدقے کو نکالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، اور اسے خوف بھی ہے کہ میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، ڈر بھی ہے، لیکن وہ اللہ پر امید رکھتے ہوئے صدقہ نکالتا ہے، یہ صدقہ افضل ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر ایسی کیفیتیں ہیں کہ جن کے اعتبار سے جہاں زیادہ ضرورت ہے اہل اسلام کو، امت مسلمہ کو، ایسے مقامات کے جہاں پر زیادہ ضرورت ہے مال کی یا علم کا صدقہ، بہت بڑا صدقہ ہے یہ علم کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مفہوم اور معنی کی جو تائید ہے دیگر حدیث سے ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ سوال ہوا کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے، اور بعض علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، تو فرمایا کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے ایک شخص جو ہے وہ علم کی بات سیکھتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھاتا ہے۔ اور جو صحیح حدیث اس باب میں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس علم کی مثال مثل العلم لا ينفق من، فرمایا کہ وہ علم جسے انسان خرچ نہ کرے، جو انسان کسی کو سکھائے نہیں اور آگے پہنچائے نہیں، كمثل الكنز لا ينفق من، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس خزانے کی مانند ہے کہ جو انسان جمع کر لیتا ہے مال یعنی، اور اس میں سے خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسرى، فرمایا جو دیتا ہے اپنے رب کی راہ میں سب کچھ عطا کرتا ہے، مال بھی، اپنا علم بھی، اور ہر طرح کی خیر بانٹتا ہے لوگوں میں، سچ بولتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، فرمایا میں اسے یسرا یعنی جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلا دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا میں مال کی محبت جو ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے، تو صدقہ جو ہے، صدقہ و خیرات کرنا اللہ کی رضا کے لیے انسان کے دل کو نفاق سے اور مال کے فتنے سے بچاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے بہت سے فرامین ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وباللہ تعالی توفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔